أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تختی صوم مقطعات شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. تختی صوم مقطعات، تختی نمبر نہیں کہنا، ہم کہیں گے تختی صوم مقطعات. مقطعات کا معنی ہے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. حروف مقطعات کل 14 ہیں اور یہ قرآن پاک میں 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف مقطعات کا مجموعہ نقص عسلکم حی طاہر ہے. نقص عسلکم میں مد فرعی ہوگی اور حی طاہر میں مد اصلی ہوگی. الف کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف میں محل مد موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم اب شروع کریں گے اپنے مقطعات کو. کیسے پڑھیں گے؟ الف کو ہم جلدی سے پڑھیں گے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، الف کو ہم جلدی سے پڑھیں گے، لام کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، اور میم کے اوپر پہلے ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، پھر میم کی مد کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، میم کے اوپر غنہ کیوں کریں گے؟ اس لیے ہم غنہ کریں گے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے، تشدید اسے کہتے ہیں جو 3 دندانوں والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے اس کے اوپر اسے کہتے ہیں مطلقاً غنہ، میم مشدد مطلقاً غنہ. انشاءاللہ آپ آگے جا کے اس کا قواعد پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو پھر ذرا اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی. مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ بس اس میم پر آپ کیا کریں، صرف ایک فنگر کے برابر غنہ کریں. ٹھیک ہے، کیسے غنہ کریں گے، کیسے پڑھیں گے، اس کو پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیتی ہوں آپ کو میں. سب سے پہلے پڑھیں گے الف. الف کو ہم لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، الف لام میم. جیسے میں نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. الف کو ہم جلدی سے پڑھیں گے، لام کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، پھر میم پر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے اور پھر میم کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، باقی اسی طرح سارے ہی حرفوں کو ہم پڑھیں گے. آگے جو الف لام میم صاد ان کو بھی اسی طرح پڑھیں گے. کیسے کہ الف لام میم صاد. آگے الف لام را کو بھی اسی طرح پڑھیں گے. الف لام را، الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد میں اس میں ذرا سمجھنے والی بات ہے. اچھا جی، اب اس کو یوں پڑھیں گے کہ کاف کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے اور اس کے بعد ہا اور یا کو دونوں کو 1 فنگر کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ کھڑا زبر جہاں بھی آتا ہے نا، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، ہم ان سب کو 1 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عین ہے نا، جو عین کو ہم کیا کریں گے، 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا عین کے آخر میں نون لکھا ہوتا ہے اور نون پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے عین. اس نون پر ہم نے ایک فنگر کے برابر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ غنہ کیوں کریں گے انشاءاللہ جب جا کر ہم غنہ کے قواعد پڑھیں گے نا، نون ساکن کے قواعد، پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چل دے گا. فی الحال ادھر مختصر یوں سمجھ لیں کہ عین کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے اور اس کے بعد ایک الف کے برابر ہم غنہ کریں گے اور پھر صاد کو ہم 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. کیسے؟ کاف ہا یا عین صاد. بڑوں کے لیے کوشش یہی کی جائے کہ پورا لفظ ایک سانس میں پڑھا جائے. اگر بچے ہیں تو پھر آپ سانس تروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ادائیگی درست ہونی چاہیے. آگے قو اور ہا دونوں کو 1 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. آگے سین میم. کو 1 فنگر کے برابر لمبا کریں گے، سین کو 5 فنگر کے برابر لمبا کرنے کے بعد سین کے نون پر 1 فنگر کے برابر غنہ کریں گے اور پھر میم کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے.
اسی طرح ہم قاف اور سین کو پڑھیں گے. قاف کو 1 فنگر کے برابر اور سین کو 5 فنگر کے برابر، یا کو 1 فنگر کے برابر، سین کو 5 فنگر کے برابر. میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں سب کو. سین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم. آگے عین کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے اور اس کے بعد عین کے نون پر 1 فنگر کے برابر غنہ کریں گے. پھر سین کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے، پھر سین کے نون پر 1 فنگر کے برابر غنہ کریں گے، اور پھر قاف کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. کیسے؟ عین، سین، قاف. آگے قاف کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے اور پھر نون کو 5 فنگر کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھیں گے قاف، نون. امید کرتے ہیں آج کا لیسن، آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو لائک کیجیے گا پلیز، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہمارا لیکچر سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا.